والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اولیاء اکرام جو تھے، صوفیاء اکرام جو تھے، یہ کھانے کے معاملے میں اتنی احتیاط کیوں کرتے تھے؟ آپ تصوف کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں، یہ اولیاء اکرام جو تھے یہ کھانے کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو حرام لقمے سے بھی بچاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو روشن کیا ہوا تھا اور ان کی زبانوں پر حکمت کے چشمے جاری تھے۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے جہاں سے بھی مال آ جائے بس کھا جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھا جائیں گے، احساس نہیں ہوگا۔ رشوت کا مال کھا جائیں گے، ذرا سی شرم نہیں آئے گی۔ کسی کا حق کھا جائیں گے، ذرا سی شرم نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جناب، کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوگی، اس میں خیانت کر دیں گے، ذرا سی شرم نہیں آئے گی۔ اگر کسی سے قرض لے لیں گے، پیسے ہوں گے بھی جیب میں اس کو واپس کرنے کے لیے، لیکن زندگی گزر جائے گی، کئی سال گزر جائیں گے، اس کو پیسے واپس نہیں کریں گے، اس کے پیسے کھا جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو لوگ شرم بھی لوگوں کو نہیں آتی، احساس بھی لوگ نہیں کرتے، جہاں سے آتا ہے کھاتے جاتے ہیں، ہڑپ کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ آگے حرام رزق کی خدائی میں لگا ہے۔ مصنف ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کی تلاش میں محنت اور مشقت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ آگے حرام رزق کی میں آپ کو تباہ کاریاں بتاؤں گا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں غلط کام کر کے زیادہ پیسے کماؤں گا، یہ کچھ لوگوں کی ہمارے ہاں سوچ ہے، بلکہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں علماء سے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں غلط کام کر کے پیسے کماؤں گا اور جب وہ میں پیسے کما لوں گا نا تو پھر میں صحیح کام کرنا شروع کر دوں گا، پہلے غلط کام کر کے زیادہ پیسے حاصل کروں گا پھر میں ٹھیک کام کرنا شروع کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص غلط کام کر کے پیسے حاصل کرے، مال حاصل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اب میں ٹھیک کام کروں گا، تو کیا اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ غلط کام کرنے کے بعد وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا پتا اس کی موت آ جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے موت نہ بھی آئے تو جس کام کی بنیاد ہی حرام سے رکھی گئی ہو، جس کام کی بنیاد ہی غلط طریقے سے رکھی گئی ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں کیا خیر اور برکت ہوگی؟ اس سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو میں اور آپ رزق کھاتے ہیں نا، چاہے جس صورت میں بھی ہو، کھانے کی صورت میں ہو، پینے کی صورت میں ہو، یہ جو ہم رزق کھاتے ہیں تو اسی سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے۔ ہمارے جو گوشت ہڈیوں پہ چڑھتا ہے نا، یہ اسی رزق سے چڑھتا ہے۔ یعنی رزق کا جسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہمارا جسم جو پروان چڑھتا ہے نا، یہ ہمارے رزق جو ہم کھا رہے ہیں اسی سے چڑھتا ہے۔ تو ہمارے ہڈیوں پہ جو گوشت پوست ہے اگر وہ حرام کھا کھا کے بنا ہوا ہے، ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کھا کھا کے بنا ہے اور دوڑ رہا ہے، تو مجھے بتائیں جو بندہ حرام سے پل کے بڑا ہوا ہو پھر اس سے خیر کے کام کیسے ہوں گے؟ وہ عالم بن جائے، فاضل بن جائے، وہ مفتی بن جائے، پیر فقیر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ کسی بھی مسند پر فائز ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلا جائے، جس کی بنیاد حرام ہے اس سے کبھی خیر نہیں مل سکتی، اس سے ہمیشہ شر ہی ملے گا اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوگا، کہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، جیسی کرنی یہ تو زمانے کا قانون ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بندے نے لگائی ہو چنے کی دال زمین میں اور نکل آئے کندم، کہے جی میں اس سے دعائیں کرنے بیٹھ جائے جی، بلکہ دعاؤں سے یاد آیا، روایت میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جب رب سے مانگوں رب میری دعا قبول کر لے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سعد تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، یعنی اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ کس چیز کو حلال کر لو؟
ادھر جناب سارے حرام کام کر کے کوئی جناب کھاتا نظر نہ آئے تو پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتے، پیر صاحب تسی دعا کر دیو ساڈا کم ہو جائے، ہیں جی۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، جب پیسے ہوتے ہیں نا، جب سوکھا ویلا ہوتا ہے تو 10 شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے، جو حرام کھانے والا ہوتا ہے، تو 40 دن تک اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا، 1 درہم بھی اگر اس کے جسم پر ہوا تو اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تو حرام کی تباہ کاری ہے۔ کیوں صوفیاء اور اولیاء رزق کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے، حرام سے خود کو بچاتے تھے؟